برادرز میں نا سورۃ المائدہ خاص طور پہ 7واں سپارہ جو چیپٹر ہے اس کے حوالے سے میں جب تلاوت کر رہا تھا قرآن مجید کی تو ایک آیت جو بڑی شروع میں اللہ نے ذکر کی ہے خاص طور پہ وہ ہے آیت نمبر 87 یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین کہ ایمان والو کہ نہ تم ان چیزوں کو حرام کرو ان پاکیزہ چیزوں کو جس کو اللہ نے حلال کر دیا اور تم حد سے نہ بڑھو ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے کو ناپسند کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ اس بات پہ تو بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان کو حلال نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ جیسے سود ہو گیا, چوری ہو گیا, زنا ہو گیا, معازف یعنی میوزک ہو گیا, اس کو حلال نہ کیا جائے, یہ حرام چیزیں ہیں, اللہ کی حدود ہیں. ہم اس پہ تو بہت زیادہ ریلیجس کمیونٹی خاص طور پہ ایمفسائز کرتی ہے, لیکن بعض اوقات ہم ان چیزوں پہ ایمفسائز نہیں کرتے کہ وہ چیزیں جو حلال ہیں اللہ کی طرف سے اور ان کو ہمارے معاشرے نے حرام کیا ہوا ہے, ہمیں ان پہ بھی ایمفسس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جیسے شادیوں کے اندر فار ایگزامپل دف بجا لینا, بچیوں کا کچھ نہ کچھ گا لینا, یہ باقاعدہ ہمارے دین کے حصہ, ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دی اور بلکہ سیدہ عائشہ سے کہا کہ تم بچیوں کو بھیجو اور وہ جا کے جو ہیں وہ انصار جو ہیں بڑے باذوق لوگ ہیں, مطلب الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, پیرافریز کر رہا ہوں, واللہ اعلم. تو کہنے کا مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں نا اننیسیسریلی جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو احتیاط, اور ہمارے کچھ انزائٹی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی ہماری کچھ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات جو حلال چیزیں ہوتی ہیں اس پہ بھی ان نیسیسری سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ بھائیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ حلال پر ان نیسیسری سختی جو ہے نا وہ حرام کے دروازے کھولتی ہے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کسی چیز کی نرمی کی تو یار اس کی نرمی کی اجازت دے دیں. میں اس کی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. ہمارے پاس یوتھ کلب میں ایک بھائی آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو نا اپنی بیٹی کے بارے میں تذکرہ کرتے, بیٹی بڑی ہو رہی تھی, میرے خیال ہے او لیولز اے لیولز میں تھی, کہتی اس کو نا شوق ہے لمبے ناخن رکھنے کا. تو کہتی میں بڑا خلاف ہوں اس چیز کا, اور میں کہتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے آپ نا لمبے ناخن, بیٹا یہ غلط ہے, اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا کہ اسلام نے 40 دن کی مہلت دی ہے, 40 days تک ایک بندہ جو ہے اپنے ناخن یعنی اس سے آگے گناہ, وہ حد ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ہمارے لیے ٹائم مقرر کر دیا کہ اس سے اوپر آپ کی مونچھیں یا پھر وہ زیر ناف بال وغیرہ یہ اگر 40 دن سے اوپر آئیں گے تو گناہ, وہاں پہ لمٹ ہے. لیکن اگر 40 days کے اندر اگر ایک بچی اپنا شوق پورا کرنا چاہتی ہے لمبے ناخن رکھنے کا, ہاں ہائیجین کا ایشو ہے وہ آپ ویسے سمجھائیں اس کو, آپ بتائیں یار یہ ہائیجین کا بیٹا مسئلہ ہے, گندے ہوتے ہیں, ناخن صاف نہیں ہوتے, صفائی نہیں ہوتی, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو دین کے ساتھ نہ جوڑیں کیونکہ دین میں اللہ کے رسول نے 40 دن کی اجازت دی ہے. تو اگر ایک بچی 40 دن تک وہ رکھنا چاہتی ہے, لمبے کرنا چاہتی ہے, رکھ لیں, جتنے لمبے ہو سکتے ہیں کر لیں. 40 دن کے بعد اب آپ کہیں کہ ہاں یہاں پہ حدود ہے, یہاں پہ اللہ کی لمٹ ہے بیٹا, اب اس سے آگے نہیں جانا. تو میں نے جب اسے کہا کہ وہ کہتا واقعی اس کی اجازت ہے, میں نے کہا حدیث ہے, تو وہ بڑا حیران ہوا اس بات پہ, کہتا میں نے تو سوچا کہ آپ جو ہے نا ایک ہفتے سے اوپر نہیں کر سکتے. تو بل کہنے کا مطلب یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ ہائیجین ایک الگ چیز ہے, آپ کی پسند ناپسند ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو حرام کرنا یا اللہ کے احکامات پہ کرنا, اللہ نے کہا ولا تعتدوا, نہ ہاتھ سے نہ بڑھو. اور اگرچہ اس آیت کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہے, کفار مکہ کچھ چیزوں کو حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے, وہ کانٹیکسٹ بالکل ڈفرنٹ ہے, لیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, سیدھی سی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ خاص طور پہ دعات کو جہاں پہ شریعت نے فلیکسیبلٹیز دی ہیں لوگوں کو بتانا چاہیے, تاکہ لوگوں کے سامنے جو ایک سخت امیج ہے نا بظاہر جو بنایا گیا ہے جو حالانکہ ہے نہیں, اس امیج کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ ہو لوگوں کے سامنے. بالکل, اس کی نا بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں ہم, کیونکہ ہمارے پاس لوگ بھی آتے ہیں نا وہ ایک ایسے نظریات لے کے آتے ہیں سختی کے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ کہیں دین نے اس کو منع نہیں کیا, لیکن آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو بڑا کلیئرلی منع بھی کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, اس کو لوگ جو ہے حلال ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو آپ نے آیات شیئر کی اسی سے آگے جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو انٹاکسیکنٹس ہیں, شراب ہوگی اس کے اندر, جتنے بھی انٹاکسیکنٹس ہیں, آج یہ مجھے یاد ہے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا تھا تو میں پوچھ رہا تھا ان سے کہ یہ کس قسم کے نشے ہوتے ہیں آج کل, تو وہ آئس کہہ رہے تھے, آئس ہوتا ہے بہت زیادہ, اور کوکین اور اس طرح کی چیزیں, نکوٹین کے پیچز ہوتے ہیں, یہ سگریٹس بھی آ گئے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ انٹاکسیکنٹس ہیں, خاص طور پہ یہ جو ہارڈ ڈرگز ہیں جس میں یہ پلز ہیں اور یہ آئس وغیرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ رجس من عمل الشیطان, یہ یعنی گندگی اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہے. اور اس میں اگلی آیت میں جائیں گے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان اس سے کیا چاہتا ہے, تمہارے آپس کے اندر جو ہے نا چاہتا ہے کہ بغض پیدا ہو اور نفرتیں پیدا ہوں
اور کہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی یعنی تم اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی دور ہو جاؤ. تو یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے وہ حرام کی ہے کیونکہ اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, انسان کو نقصان ہوتا ہے. اور وہ جو ٹیمپرری پلیجر ہے یا وہ فٹ ان کرنے والا جو ایک ایسپیکٹ ہے, پیئر پریشر ہے, وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. لیکن جو نتائج, برے نتائج ہیں ڈرگز کی وجہ سے, گیمبلنگ کی وجہ سے, پھر جو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر جو لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں تک کہ قتل وغیرہ بھی ہو جاتا ہے. جو ڈرگ ڈیلرز وغیرہ کو پھر آپ پیسے وغیرہ نہیں دے سکتے, تو وہ پھر ایسے بھی, ہمارے پاس ایسی سٹوریز آئی ہیں اس قسم کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام کی ہے, نو دیٹ اٹ از گڈ فار یو اینڈ می کہ یہ حرام کی گئی ہے, کیونکہ اگر یہ حلال ہوتی تو ہمیں نقصان ہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نا کہ ہم ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو نہ چیزیں سیکھیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دروازہ جو ہے یہ برائی کی طرف ہی لے کے جاتا ہے, اور یہ جو ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے, تو یہاں پہ رک جاؤ, یہاں پہ فل سٹاپ لگا دو. بلکہ میرے جو دوست تھے, اللہ معاف کرے, جو اس میں انوالو تھے ڈرگس میں, اور اب میں دیکھتا ہوں ان کی لائف, اللہ انہیں ہدایت بھی دیں اور مدد بھی کریں ان کی. دے ہیو لٹرلی روئنڈ دیئر لائف. میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ جو بندہ اس میں ایڈکشن میں پڑا اور وہ پھر اس کے بعد واپسی مشکل ہو جاتی, بہت مشکلات میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری یوتھ کو. اور جو آپ نے برو بات کی اس میں میں ایک اور ایڈیشن کر لوں, چونکہ میرے پاس ایک کیس آیا تھا. کبھی کبھی نا ہم دینی چیزوں کو سمجھنے میں بہت سختی کرتے ہیں اور میننگ ایسا لے لیتے ہیں جو اصل میں مراد نہیں ہے. مجھے ایک کپل آئے, انہوں نے, ہسبینڈ کافی نالا تھے, کہتے کہ میری وائف نا میرے بچوں کو آفٹر مغرب کہیں بھی مجھے نہیں لے جانے دیتی, یعنی پارک میں بھی نہیں, کہیں بھی نہیں لے جانا آپ نے ان کے ساتھ, کچھ نہیں, بس یہ اندر رہیں گے. وجہ وہ حدیث ہے نا کہ بلائیں اس ٹائم پہ نازل ہوتی ہیں, تو وہ اچھا وقت نہیں ہے, حالانکہ وہ ایک خاص مدت ہے, وہ تھوڑی دیر بعد ہے, تھوڑی ٹائم گزرنے کے بعد پھر تو ٹھیک ہے. تو دیکھیں نا وہ کس طرح سے انہوں نے سمجھا تھا اور کس طرح اپلائی ہو رہا تھا, اور وہ بالکل صحیح نالا تھے. مزاج جو ہے نا وہ دین کے اوپر تھوپنا, بالکل بالکل اپنا مزاج. آپ ذاتی طور پہ بچوں کو کہہ دیں بیٹا مجھے پسند نہیں ہے, اس کو دین کا نام نہ دیں, بالکل بڑا مسئلہ یہ. تو بہرحال یہ جو سورہ انعام ہے, چونکہ آپ لوگ اکثر, احمد بھائی آپ بھی پوچھتے ہیں کہ انس بھائی سے میں نے کیا پڑھا ہے, تو سورہ الانعام از ون آف دا سوراز جو میں نے واقعی ہی شیخ انس نظر سے پڑھی الحمدللہ. اور یہ مجھے اتنا فائدہ ہوا تھا کہ اس میں عقیدہ انہوں نے سمجھایا تھا, توحید کوٹ کوٹ کے اس میں ہے ماشاءاللہ, اور توحید کی اقسام انہوں نے بتائیں, عقیدہ. تو پہلی بار میرا یہ ایک وہ عقیدے کے ساتھ انٹریکشن تھا ماشاءاللہ. تو یہ بھی عقیدے سے تعلق ہے اس آیت کا, اور بڑا امپورٹنٹ ہے, میں کوٹ کروں گا. دس از ورس نمبر 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. If Allah touches you with harm, none can undo it except him. یہ دیکھیں کتنا ہمارا عقیدہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ یار ہارم, اللہ اگر کچھ سوچ لیا اللہ نے ٹیسٹ ٹرائل آپ کا لینے کا, تو پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو روکنے کے لیے, اس کو نہیں روک سکتی. اور وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر وہ تجھے چھوئے کسی خیر سے with a blessing, then فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. He is most capable of everything. مجھے وہ حدیث یاد آتی, ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھایا تھا کہ بی کانشیس آف اللہ, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, اللہ ول ٹیک کیئر آف آل یور میٹرز, اینڈ نو دیٹ if Allah has written something good for you, it will reach you even if the whole world gathers to stop it. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تو پھر پوری دنیا جمع ہو جائے تجھے وہ دینے کے لیے نہیں کر سکتی. تو دیکھیں ہماری سوسائٹی میں بہت سے مسائل نا ویک عقیدے کی وجہ سے ہوتے ہیں, ویک بلیف اینڈ عقیدہ, کہ لوگ کہتے ہیں جی مجھ پہ جادو ہو گیا, یا بس مجھے جی نظر لگ گئی ہے. تو پہلی تو بات ہے, کیا آپ کا اللہ سے یہ گمان ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت نہیں کر رہا؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے نا اجازت. تو اس دن ہم نے وہ جادو کی آیت بھی ڈسکس کی تھی, اس میں کلیئرلی تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دس از آئی بلیو کہ اسپیشلی غم کی حالت میں انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کچھ اللہ کی طرف سے آ ہی گیا ہے جس میں آپ کا کوئی فالٹ نہیں ہے, وی آل ہیو سچ پرابلم, تو وہ اللہ کی طرف سے اور اس میں کوئی خیر ضرور ہے, اور اس کے بعد اللہ خیر بھی لے کر آئے گا کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ سالو کر سکتا ہے آپ کا مسئلہ. علی بھائی سورہ انعام سے پہلے سورہ مائدہ کے اینڈ پہ ایک بہت پروفاؤنڈ آیت ہے, لیکن اس آیت سے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف جو ہے نا اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. قرآن مجید کے بہت سارے مقاصد ہیں, یعنی کہ اللہ نے قرآن مجید کو بہت سارے جو ہے نا مختلف پرپز تھے جن کی وجہ سے سینڈ کیا.
اس میں سے ایک مقصد تھا قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں فانہم عبادک، یہ آپ کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر آپ ان کو معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ جو ہیں العزیز اور الحکیم ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے واللہ عالم، لیکن صحیح روایت ہے کہ آپ اس آیت کو ساری رات دہراتے رہے تہجد میں اور آپ روتے رہے. اور شیخ صالح المنجد کی کتاب ہے ویکنس آف فیتھ، انہوں نے جو ہے نا اس میں جو اس کا ایک کیور ہے اس کا ذکر کیا کہ قرآن مجید پہ تدبر کرنا بھی جو ہے وہ ویکنس آف فیتھ کا ایک بہت بڑا کیور ہے. تو ہمیں جو ہے نا غور و فکر کرنا چاہیے قرآن مجید پہ، اور غور و فکر کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو کہ علماء نے ہمیں سمجھائے ہیں. اگر آپ اسی آیت پہ غور کریں، آپ خود دیکھیں اس کا سادہ سا ترجمہ ہے. کیا ایسی بات ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچی اور آپ پہ اس طرح کی رکت طاری ہوئی کہ آپ سوتے رہے؟ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں ہم سب. اللہ تعالیٰ کا ایک نام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، جسٹس کرنے والا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے اصل میں وہ اللہ کے جسٹس کا مظہر ہے. اللہ کا ظلم نہیں ہے، اللہ ولا یظلم ربک احد. اور اسی طرح وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ کسی کو معاف مجبوری کے تحت نہیں کرتا، اپنی رحمت کی وجہ سے. یعنی کہ اللہ العزیز غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اصولوں کے مطابق، ہمیں چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے بنیادی اصول التفسیر سیکھ کے قرآن مجید کے سرسری ترجمے پہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اور آئی ایم شیور آپ سب نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ قرآن مجید ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ سے بات کر رہا ہے، میرے اور آپ کی مشکلیں ایڈریس کر رہا ہے. تو اسی لیے اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم لوگ اس چیز کے لیے بھی ٹائم. اس سے پہلے آپ نے سورہ مائدہ کی جیسے آیت تھی، اسی آیت سے پہلے جو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے نا، اس میں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے ہم نے پچھلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ تقاضا جو ہے انہوں نے کیا تھا ایک مخصوص چیز کا کہ ہمیں مائدہ انزل علینا مائدۃ من السماء، جس کی وجہ سے سورہ مائدہ اس کا نام پڑا. یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات ہے کہ، اور پھر اللہ نے کیا کہا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آگے اللہ نے کہا، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ سے عبادت دعا مانگی. اس کے بعد اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مائدہ نازل کر، ہم اس کو عید کا دن منا لیں گے، خوشی کا دن. رمضان بھی آ رہا ہے، عید کا، اسی کانٹیکسٹ سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب کیا دیا؟ اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، قال اللہ انی منزلها فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا